السلام علیکم جی۔ پاکستان میچ جیت تو گیا لیکن میچ میں ایک بھنگ پڑ گیا۔ وہ یہ کہ پاکستانی ٹیم نے جو میچ جیتنا تھا سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے، تو پاکستانی ٹیم تو وہ کوالیفائی نہیں کر پائی۔ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کٹھن جو فیصلہ سامنے آ گیا، جو 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی آیا تھا، وہ رن ریٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہونا تھا 2015 میں۔ وہ تو پاکستان کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا، لیکن آئی سی سی نے جو نئے رولز بنائے اس کے نتیجے میں اب کھیل میں صرف کنونشنل کرکٹ ہی سامنے رہ گیا۔ وہ روایتی کرکٹ جو پہلے کھیلی جاتی تھی وہ نہیں رہی۔ اب کرکٹ صرف بیٹسمین کا کھیل رہ گیا ہے کہ جو بیٹسمین چوکے چھکے لگاتا ہو وہی کرکٹ میں آ سکتا ہے۔ اب پاکستان کا پوائنٹ ٹیبل میں اسکور دیکھیے کہ پاکستان بالکل نیوزی لینڈ کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ اب 2015 کا جو پوائنٹ ٹیبل کا اسکور دیکھیے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ دونوں مرتبہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے مد مقابل میں چوتھی نشست کے لیے لڑنا تھا، اور پچھلی دفعہ پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوتا ہے 2019 کے ورلڈ کپ میں، اور پاکستان کو 300 سے اوپر چاہیے ہوتے ہیں رنز، اور اب مقابلہ ہوتا ہے پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ، اور پاکستان کو چاہیے ہوتے ہیں 280 سے اوپر رنز، یعنی 280 سے اوپر رن سے وہ کے مارجن سے وہ ہرائے گا تب وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ لیکن یہ کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے جو پورا نہیں کیا جا سکتا ہو۔ اسی ورلڈ کپ میں انڈیا اور سری لنکا کا میچ ہوتا ہے، اور انڈیا وہ میچ میں تقریباً 330 کے قریب سکور مارتا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کو بھی 87 پر ڈھیر کرتا ہے، اور اسی طرح سری لنکا کے بارے میں بھی اس کو 55 پہ ڈھیر کرتا ہے۔ تو پاکستان یہ سکور کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض بیڈ لک آ جاتا ہے کہ پاکستان میں کی پہلے بولنگ آ جاتی ہے تو ان کو پاکستان کو نیوزی لینڈ کو 80 یا 90 پر ڈھیر کرنا پڑے گا، یا 60 پر بھی کر لیں تو، اور ساتھ اس کو پھر اسی سکور کو ان کو 5 یا 6 اووروں میں پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر کوئی بات بنے گی۔ تو پاکستان کے لیے یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ پاکستان اب کیا کرتا ہے۔ پاکستان کو ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، اور ایک ڈٹ کر کھیلنا پڑے گا، ایک اچھی پارٹنرشپ بنانی پڑے گی اس حوالے سے کہ پاکستان کی جانب سے جو فخر زمان آتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، فخر زمان کو پہلے کیوں نہیں رکھا گیا تھا؟ فخر زمان ایک بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، جو سمجھ لیجئے کہ دیسی میکسویل ہے، اے بی ڈیویلیئرز کی طرح وہ کھیلتا ہے، اور بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہے۔ تو گڈ لک فار پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی ٹیم پر پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان ہے وہ ہوش کے ناخن لیتا ہے۔ یہی کام جو کہا جاتا ہے بیرون ملک کے کرکٹرز اور بیرون ملک کے جو تجزیہ نگار ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے، کہ آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 30 سال تو ہو گئے تھے، تو پاکستان کو تو کوئی ایٹم بم بنانے کا خیال نہیں آیا، لیکن جب انڈیا نے بنایا تو پاکستان کو سوچی کہ یار ہمارا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، تو وہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا۔ اسی طرح جب پاکستان پہلے ہوش کے ناخن نہیں لے رہا تھا اور غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، تو جب پاکستان کرکٹ ٹیم کو پتہ چلا کہ یار ہمارے تو سیمی فائنل سے باہر ہونے کے چانسز پکے ہیں، ہم تو ان ٹیموں سے بھی میچ ہار گئے ہیں جن سے ہمیں میچ ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ 2015 میں نہیں ہارے، 2019 میں ان ٹیموں سے نہیں ہارے، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے ہیں، اور ہم جو ہے وہ افغانستان سے میچ ہار رہے ہیں۔ تو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پرچی کو نکالا جائے، یعنی امام الحق کے جو بھتیجا ہے امام الحق، اس کو نکالا جائے تو میچ جا کے صحیح حالت میں پہنچے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فخر زمان جس کو 2 میچز اب تک کھلائے گئے، نیدرلینڈ کے خلاف بھی میچ کھلائے گا، بنگلہ دیش اور پھر یہ اس والے میچ میں،
تو فخر زمان کی کارکردگی امام الحق کی نسبت تو بہتر تھی. آپ کو اوپنر کے طور پر ایک پاور ہیٹر بیٹسمین چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ایک اچھی سمت دے سکے اور اچھا ٹارگٹ چیز کرنے میں آپ کو ایک ڈرائیونگ اسپاٹ کی طرف لے جائے. آپ کو ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اس بندے کو بٹھانا چاہیے جو اس پر بیٹھنے کا لائق ہو. شعیب اختر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ اس کے بارے میں امام الحق کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ کور ڈرائیو نہیں مار سکتا. امام پہ بھائی دیکھیں ایک بندے کے پاس ایک ٹیکنیک ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس کو کور ڈرائیو مارتے ہوئے کسی نے آج تک دیکھا ہے کہ کور ڈرائیو اچھا مارتا ہو؟ نہیں مارتا. وہ بھائی ایسے اوپنر کور ڈرائیو نہیں مار سکتا, سارا گلاس پہ کھیلتا ہے, گلاس کر رہا ہے. اور ایسے پلیئر کو آپ اوپنر کے طور پر نہیں بیچ سکتے. اب ایسے پلیئر کو آپ اوپنر کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو مخالف ملک ہیں انڈیا میں جو پہلے جو بیٹنگ آرڈر ہے, بیٹنگ آرڈر اتنا ان کا مضبوط ہے کہ اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. جب پہلے بھی دیکھا جاتا تھا روہت شرما اور شیکھر دھون کا جو بیٹنگ آرڈر, یا آپ لگا لیں گے وراٹ کوہلی اور ایم ایس دھونی کا جو بیٹنگ آرڈر تھا وہ پاکستان کی نسبت مضبوط تھا, لیکن پاکستان بولنگ کی بیس پر ہمیشہ بھی جیتتا آ رہا ہے. تو فخر زمان کو آپ نے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ افغانستان کے میچ میں اگر رکھا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے, لیکن نہیں, پی سی بی نے تو اپنے جو ہے وہ سفارشی بٹھانا تھا, کیونکہ چیف سلیکٹر ہی ہمارے انضمام الحق صاحب تھے جنہوں نے ابھی حال ہی دنوں میں جو 3 کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر پی سی بی کو 52 کروڑ کا نقصان پہنچایا. وہ کس طرح پہنچایا؟ انہوں نے پی سی بی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کروانے میں انضمام الحق کی مدد لی. انضمام الحق نے اسی کانٹریکٹ میں اپنی تنخواہ 25 لاکھ کروا لی, اور باقی پلیئرز کی بھی تنخواہ, جن میں شاہین شاہ افریدی اور محمد رضوان اور بابر اعظم تھے, ان کی تنخواہ بھی 40 لاکھ کروا لی 3 سالوں کے لیے. اب کیونکہ جو انضمام الحق صاحب تھے انہوں نے یہ کام پی سی بی کے ساتھ خفیہ طور پر کیا, اور پی سی بی کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کروانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اس وجہ سے وہ تمام جو تھی معاملات کو برداشت نہ کر سکے, کیونکہ ہر طرف سے ان کے پر جوابی کارروائی ہونے لگی کہ ہاں جی آپ نے یہ ہم کیا کر دیا ہمارے ساتھ. تو انہوں نے مجبوراً آ کر جب کچھ نہ بچے تو وہ کہتے ہیں نا کہ معاملے سے رفع دفاعی کر لو, انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنا بوریا بستر اٹھایا پی سی بی سے اور ریٹائر ہو گئے. لیکن ہمارے اوپر یہ مصیبت چھوڑ گئے جو جس اینک والے پلیئر کو یہی نہیں پتا کہ ایک لمبی دیر تک آپ ٹک کر نہیں کھیل سکتے, اور آپ چھوٹی ٹیموں کے خلاف سکور بنا لیتے ہیں, لیکن جب آپ کی باری آتی ہے بڑی ٹیموں کے خلاف سکور بنانے کی تب آپ پس ہو جاتے ہیں. تو فخر زمان کو اگر پہلے رکھا ہوتا تو حالات اس حوالے سے تو بہتر ہوتے کہ ہم سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے کچھ نہ کچھ چانسز ہوتے, لیکن اب بہت مشکل ہے. اب آج کے دن ہی دیکھیے کہ پاکستان انگلینڈ کے جو میچ ہے اس میں کیا بنتا.